کہ کچھ عورتیں ہیں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. اب وہ عورتوں کا عذاب جب مجھے یاد آتا ہے تو وہ مجھے بے چین کر دیتا ہے، وہ مجھے بے قرار کر دیتا ہے. سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معراج کی شب عورتوں پر جو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا ذکر کرتے ہیں. اب بہت توجہ کے ساتھ میں اپنی بہنوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کی آگ ایسی دردناک ہے اور ایسی خطرناک ہے کہ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو سیدھے ہاتھ کی طرف کھولا جائے تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے. یعنی اپوزٹ سمت میں جو لوگ موجود ہوں گے، ایک طرف مشرق کی طرف کھولا جائے تو مغرب کی طرف جو لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا پانی کی طرح، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جو پانی ہوتا ہے اس کی طرح کھولنے لگے گا. آپ غور کرو میری بہنوں کہ جس وقت مشرق کی طرف بیل کے ناک کے سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے، وہ بھی بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، تو مغرب کی طرف لوگوں کے سروں میں بھیجے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جو پانی کھولتا ہے اس طرح کھولنے لگیں گے. تو جب پورے انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس وقت تو اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تو اس کے جسم کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت تو اس کے جسم کو کس طریقے سے پگھلایا جائے گا، برباد کیا جائے گا. انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، اپنی بندیوں پہ رحم کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن میں ہمیں آگاہ کیا، تنبیہ کیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یعنی تم ایسے راستے پر مت جاؤ جس راستے پر چلنے کے بعد تم جہنم کا ایندھن بنو، یا تمہاری اولاد کو ایسے راستے پر جانے مت دو کہ اس راستے پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد جہنم کے اندر جائے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ایک حدیث مبارکہ سنیے اور سننے کے بعد تڑپ جائیے، لرز جائیے. ہم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جسم اتنا مضبوط ہو، جس کا جسم اتنا طاقتور ہو، جس کا جسم اتنا قوت والا ہو کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری بہنوں، اگر کسی کا جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو تو پہاڑ بھی تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پہاڑ بھی تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. میری بہنوں بتاؤ ہمارا جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین سید العالمین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. ذرا غور کریں، تصور میں لائیں، حضور علیہ السلام نے گھٹنے سمیٹے ہیں اور گھٹنوں کو سمیٹ کر سر کو گھٹنے پہ رکھا ہے اور موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے تاروں کی طرح جھلملاتے ہوئے نکل رہے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام تنہائی میں اسی کیفیت میں رو رہے تھے کہ ایسے میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اور سیدنا مولائے کائنات دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریہ وزاری کرتے ہوئے پایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ کیفیت سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے دیکھا تو دونوں
نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کا حسن و جمال آپ پر قربان ہوں، حضور کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا اور معراج پر جانے کے بعد میں نے بہت سارے عجائبات اور غرائبات دیکھے، میں نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ جب میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اس میں سے میں نے جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور میں نے جہنم کو دیکھا۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد آج مجھے وہ منظر یاد آ گیا، وہ منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ سیدہ کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں پر اللہ کا عذاب دیکھا تھا، عورتوں کو اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ بہت غور سے سننا میری بہنوں، ایک دن موت آنی ہے، کتنا ہی مال جمع کر لو، کیسے ہی بلند مکان بنا لو، حویلیوں میں رہو، زیورات پہن لو، قیمتی کپڑے پہن لو، جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھنا موت آنے والی ہے، موت کی تلواریں سروں پر لٹک رہی ہے۔ ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کی تاریک وادی ہوگی، میدان محشر میں اٹھنا ہوگا، خدا کا عذاب ہوگا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کے لیے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ان کی زبان سے جو بات نکل گئی سو نکل گئی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، جب میں جہنم کو دیکھ رہا تھا، جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بدن ننگے ہیں اور ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے سر نیچے ہیں، ان کے پیر اوپر ہے، اور ان کے بالوں سے ان کے جسم کو، ان کی چھاتیوں کو باندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں ذرا غور کرو، اگر کسی کو یوں ہی ایسی کے گھر کے اندر، کمرے کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے تو بھی یہ سزا اس کے لیے کم نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر جب کسی کو الٹا لٹکا جائے تو اس وقت تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تو اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی وقت کا وائز نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، سارے وائزین جس کی خیرات ہے، اللہ اکبر، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی گفتگو کی ہی نہیں، جس کی زبان اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى کا جلوہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب کو یاد کر کے روئیں، سید المعصومین روئیں، اور اللہ اکبر جن پر عذاب ہونے والا ہے ان کو کوئی پڑی ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں عورتیں ننگی اوندے لٹکی ہوئی تھی، الٹے منہ لٹکی ہوئی تھی، اور ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں آقا اللہ اکبر جو جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج حسن کی نمائش کرنا، آج بالوں کی نمائش کرنا، آج فیشن پرستی کی طرف جانا، یہ عورتوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، کوئی فیشن کرے گا کتنے دن کرے گا، کب تک کرے گا، کہاں تک کرے گا؟ اللہ اکبر۔ بالوں کی نمائش کرنے والی میری بہنوں، کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں لرزاتا نہیں ہے، ہمیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس گناہ بے لذت سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے بالوں کی نمائش کرے، اگر کوئی اپنے حسن کی نمائش کرے، اگر کوئی اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے، تو بتاؤ ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ ممکن ہے کوئی دو جملے تعریف کے کہہ دے، اس کے سوا کیا مل سکتا ہے؟ یاد رکھنا، لیکن وہ دردناک عذاب، جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکایا جانا، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے درمیان اوندے منہ لٹکایا جانا، بالوں سے سینوں کا باندھ دیا جانا، اللہ اکبر۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی خاتون
خاتون دوپٹہ اوڑھ کر کے نکلتی ہے یا پردہ کر کے نکلتی ہے تو اس کو لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو بیکورڈ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا دنیا کہیں جائے، زمانہ کہیں جائے، حالات کہیں جائے، ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ہمارا دین آسمانوں سے نازل شدہ ہے، اور الحمدللہ اسلام کے علاوہ سچائی کہیں نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ دین اور کہاں ہو سکتا ہے؟ سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اور اس دین کی تعلیمات کو عام کرنے والی ذات سید المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بالوں کی حفاظت کرو، اپنے سر کے بالوں کو چھپاؤ، دوپٹہ مکمل اوڑھا کرو، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اے فاطمہ ہم اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جن کے منہ کتے کی طرح ہے، جن کے چہرے کتے کی طرح ہیں، ان کی شکل کتے کی طرح ہے، اور وہ کتے کی طرح اپنے منہ کی جو زبان ہے اس زبان کو باہر لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان بہت لمبی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کی زبان نکل کر ان کی پیٹھ پر جاتی ہے، اتنی لمبی زبان ان کی ہے، منہ کتے کی طرح کر دیا گیا ہے، اور زبان جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور وہ بھی پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ سب منظر جہنم کے اندر آقا فرماتے ہم نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، بحث کیا کرتی تھی، اور منہ چلا کر اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، شوہر کے ساتھ زبان درازیاں کیا کرتی تھی۔ اس لیے آج ان کے منہ کتے کی طرح کر دیے گئے ہیں، اور ان کی زبانیں اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ ان کی پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ آج یہ بھی بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج عورتیں شوہر کے ساتھ منہ چلاتی ہے۔ دیکھیے اگر مردوں کا اجتماع ہوتا تو ہم مردوں کو بھی بتاتے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور جہاں اجتماع ہوتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ آج عورتوں کے لیے مخصوص محفل ہے اس لیے ہم آپ سے مخاطب ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ایک عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر کچھ کہے، اگر وہ واجبی بات کہہ رہا ہے تو خاموشی سے سن لے، غیر واجبی بات کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو گی وہ سمجھ جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر کسی کا شوہر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو رد کر دے گا، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا غور تو کریں، حضرت آسیہ کا ثواب کیا ہے، حضرت مریم کا ثواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی، یعنی یہ دونوں خواتین کا جنت میں رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوگا، کیونکہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی اور حضرت مریم کا کوئی شوہر ہی نہ تھا، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جو وہ ہاتھوں میں کھوٹی ٹھوک دی، ان کے پیروں میں کھوٹی ٹھکوا دی۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے سر میں کھوٹی ٹھکوا دی گئی، یہ کہہ کے کہ تم موسیٰ کے رب کو نہ مانو بلکہ فرعون جو تمہارا شوہر ہے اس کو اپنا خدا مان لو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو ہی خدا مانوں گی، اس لیے کہ میں اس کی شان دیکھ چکی ہوں، جس کا بندہ اتنا شان والا ہو وہ خدا کتنا شان والا ہوگا، اس لیے میں فرعون کو خدا نہیں مان سکتی۔ اس سزا میں اس نے اللہ اکبر ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، پیروں میں کھوٹیاں ٹھوک دی، ماتھے پہ کھوٹی ٹھوکی۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، مولا اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، اور صبر کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ان کو
شہادت کا مقام عطا فرمایا اور حضرت آسیہ شہید ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں اتنی تکلیف سہنے والی خاتون، اتنے صدمے اٹھانے والی خاتون، اس کا ثواب عورتوں کو کس بنیاد پہ ملے گا؟ صرف شوہر کی تکلیف پر صبر کرنے کی بنیاد پر، کہ جو بھی خاتون اپنے شوہر کی تکلیف پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ثواب جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، جب ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ اور